آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج میں آپ کے سامنے ایک فرق موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج ہمارا مضمون ہے افسوس۔ تو اس مہینے کے شروع میں ہمیں کسی نے کال کی کہ آپ کی پھپھو کا بیٹا بھائی شہباز لڑائی میں قتل ہو گیا ہے۔ تو جب ہم نے یہ خبر سنی، جیسے کوئی بالکل ساکت ہو جاتا ہے، بالکل خاموش کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو گیا، کیونکہ وہ بالکل تندرست، کوئی بیماری، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ تو پھر جب ہم نے اوروں سے بھی رابطہ کیا، خبر سنی، تو پھر ہمیں یہ یقین ہوا کہ واقعی یہ ایسے ہو گیا ہے۔ تو بھائی شہباز کا جو پورا نام ہے وہ ہے شہزادہ شہباز، اور ولدیت ڈاکٹر منیر شہزاد، اور ان کی بھی جائے پیدائش ضلع شیخوپورہ اور گاؤں کالو واڑہ ہے، جو میری بھی ہے۔ تو آج سے تقریباً 40-45 سال پہلے میری پھپھو لوگ ضلع مظفر گڑھ میں منتقل ہو گئے، اور وہاں پر جگہیں ویران کہہ لیں یا کھلی پڑی ہوئی تھی، اور جہاں پر بھی لوگ بیٹھتے کھیتی باڑی کرنی شروع کر دیتے اور درخت وغیرہ لگا لیتے، تو وہ ان کی سمجھی جاتی، ان کا قبضہ ہوتا، اور سب لوگ اس علاقے میں اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب پھپھو لوگ یہاں سے ضلع شیخوپورہ سے گئے تو مانا والے سے، تو اب تک انہوں نے تیسری جگہ یہ بدلی ہے، جو چوک منڈا، جسے چوک سرور شہید بھی کہتے ہیں، اور پھر مزید جنگی اڈے کے قریب جی ٹی روڈ کے قریب بالکل ساتھ ان کی جگہ ہے، جس پر یہ قابض ہیں یا رہتے ہیں۔ اور یہ جو زرعی رقبہ ہے تقریباً 15-16 ایکڑ ہے، اور یہاں پر رہتے ہوئے انہیں تقریباً 30-35 سال ہو گئے ہیں۔ اور بھائی شہباز نے میٹرک پاس کی تھی، ان کی تعلیم میٹرک تھی، اور پھر انہوں نے خدا نے انہیں یہ ایک نعمت دی تھی خطاطی کی، ڈرائنگ کی۔ یہ جو فن ہے یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا، یہ ایک خاص نعمت ہے۔ پھر انہوں نے اسے مزید سیکھا، اور وہ جیسے بازار میں لوگ دکانوں پر لکھائی کرتے ہیں اور بورڈ بینر وغیرہ لکھتے ہیں، اس طرح وہ بھی کرتے رہے۔ لیکن چند سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پینا فلیکس کا دور آ گیا، پھر جو چوک منڈا، چوک سرور شہید ہے، یہ کوئی شہر تو ہے نہیں، یہ چھوٹا سا قصبہ ہے، تو ذریعہ معاش بنانا یا گزارا کرنا اس سے یہ مشکل ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک کیری ڈبہ خریدا، جسے گھر کے لیے بھی استعمال کرتے اور رینٹ کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ تو بچپن میں بھی میں گیا، لیکن جب میں بالغ ہوا تو جب میں گیا اور میں نے پوچھا کسی سے کہ یہ گھر میں سب کمروں میں یہ ڈرائنگ، یہ لکھائی کون کرتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی شہباز کرتے ہیں، یہ جتنی بھی آپ کو ڈرائنگ نظر آتی ہے یہ بھائی شہباز کرتے ہیں۔ تو دیوار پر لکھائی کرنا، یا جیسے یہ میں نے لکھا ہے، یہ آسان ہے، اور میں تو پروفیشنل ہوں بھی نہیں، یہ ان کے مقابلے کی کچھ لکھائی نہیں۔ تو جو چھت پہ لکھنا ہے، چھت پہ لکھائی کرنی، ڈرائنگ کرنی، یہ بڑا مشکل کام ہے۔
لیکن وہ بہت اچھی اس میں مہارت رکھتے تھے، یہ خدا نے انہیں نعمت بخش رکھی تھی۔ تو گزرے مہینے، اس سے پہلے مہینے تو ایسے ہوا کہ اس سے پہلے انہوں نے اپنے ہمسائے میں ایک وہ بھی مسیحی خاندان ہے، اور بھائی شہباز کے جو چچا ہیں ان کی بیٹی کی شادی اس خاندان میں ہوئی۔ ان کی جگہ زرعی زمین بھی ان کے بالکل برابر ہے۔ بیچ میں جو الگ کرنے والی جگہ یا شے ہے وہ ایک سڑک ہے جو چک کو جاتی ہے۔ ادھر تو دیہات گاؤں کہتے ہیں، لیکن اس علاقے میں چک کہا جاتا ہے۔ تو وہ کوئی پکی سڑک نہیں جیسے ریت سیمنٹ کی ہو یا اینٹوں کی ہو، وہ سالوں سے ایسی ہی گزرگاہ ہے، ایسی ہی سڑک ہے، لیکن وہ کچی ہے۔ اور جو باجی لشپا کا دیور ہے اس نے ایسا کیا کہ چند مہینے پہلے وہ اپنی جگہ بھی، وہ سڑک بھی، اور جو ان کی بھی حد تھی، ان کی بھی جو زرعی رقبہ تھا کچھ، وہ بھی بتا دیا کہ یہ بھی میرا ہے۔ یہاں تک اس نے ان کا بھی حصہ جو تھا وہ بھی بیچ دیا۔ اور اب وہ جو پٹھان ہے، خریدار پٹھان ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے یہاں تک جگہ خریدی ہے، اور اب وہ جو بندہ ہے پیسے وصول کر کے وہ فرار ہو گیا، وہ ملتا ہی نہیں۔ اور اس نے جو حد بتائی وہاں پر اس نے ایک اپنا کمرہ بنا لیا، اور بعد میں اس نے یہ بھی کوشش کرنی شروع کر دی کہ دائیں بائیں آگے پیچھے کہ یہ بھی وہ اور اپنا قبضہ بڑھانا چاہتا تھا۔ پھر بھائی شہباز لوگوں نے، ان کے خاندان نے ایسے کیا کہ انہوں نے آگے کر کے ایک اپنا کمرہ حویلی بنائی کہ یہ اس سے آگے نہ آئے۔ تو وجہ جو ہے یہ زرعی رقبہ ہے۔ تو پھر یہ فروری کا مہینہ ہے، جنوری کے مہینے میں ایسے ہوا کہ پھپھا جی پر بھی اس شخص نے کلہاڑی سے وار کیا، تو وہ بچ گئے۔ جب وہ تھانے میں رپورٹ کروانے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ گہرا زخم نہیں، یہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی۔ تو جب سردی ہو تو میں بھی ایک جرسی، اوپر سے جیکٹ، نیچے سے قمیض، ایک نیچے سے 4 چیزیں پہنی ہوتی ہیں، تو سردی گرم کپڑے پہنے ہو تو کم ہی اثر ہوتا ہے، جبکہ گرمی ہوتی تو وہ بہت شدید لگتی، اور لیکن کوئی کاروائی نہ ہو سکی۔ اس سے پہلے جب قبضہ کیا پھر بھی کوئی کاروائی نہ ہو سکی۔ تو پھر تیسری بار جب ایسے واقعہ پیش آیا کہ شام ہونے والی تھی اور اسی مہینے کے شروع میں، تو وہ جو آدمی تھا ان کا بھی گھر کوئی دور نہیں، لیکن بھائی شہباز کے گھر سے کہہ لیں کہ 1-2 ایکڑ دوری کے فاصلے پر یہ 3 لوگ تھے، بھائی شہباز اور 2 ان کے رشتہ داروں میں سے، اور وہ آدمی اکیلا تھا۔ جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو وہ ایسے ہے کہ جیسے وہ جان چھڑا کے بھاگتا ہے، لیکن وہ جان چھڑا کے نہیں بھاگا، بلکہ تھوڑی دور اینٹیں تھی، اس نے اینٹیں اٹھا کے مارنا شروع کر دی۔ تو وہ اینٹ ہوتی ہے، اینٹ کوئی چھوٹا پتھر یا بجری یا کنکری نہیں ہوتی، وہ اس قدر شدید لگی کہ بھائی شہباز کے سر کی پچھلی سائیڈ پہ لگی، تو وہ وہیں پر گر گئے، اور دوسروں نے سمجھا شاید وہ بے دل ہو گئے ہیں اس لیے گر گئے ہیں۔ اور اسی دوران ان کے اس پٹھان کے 2 اور ساتھی آ گئے، اور وہ 3 ہو گئے، یہ 2 رہ گئے۔ اور اس سے پہلے اس آدمی نے جب اینٹیں چلانا شروع کی، ایک اینٹ دوسرے شخص کو بھی پسلیوں پر لگ گئی، اور جب وہ 3 ہو گئے تو پھر انہوں نے انہیں مارا، اور کہہ لیں کہ ادھموا چھوڑ کر انہیں پھر وہ بھاگ گئے۔ اور
جب گھر والے آئے، دوسرے آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ ہوش میں ہے، جبکہ بھائی شہباز کو جب انہوں نے دیکھا تو وہ تو بالکل دم توڑ گئے تھے، ان میں سانس نہیں تھا. وہ ہاسپٹل بھی لے کر گئے تو انہوں نے بھی بتا دیا کہ یہ ختم ہو چکا ہے. پھر یہ کہ جو وجہ تنازع ہے وہ ہے زرعی رقبہ، اور اس کے بعد ہم اس میں سے یہ سیکھتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ وجہ بن رہی ہو تو ہمیں پہلی بات کہ اس کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرنی ہے، لوگوں کے ذریعے، پنچایت کے ذریعے، اگر نہیں تو پھر قانونی کارروائی کے ذریعے قانونی کارروائی کرنی ہے. اور اگر لڑائی ہو تو بعض لوگ تو لڑائی میں بھی احساس کے ساتھ مارتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں کہ کسی کی جان نہ چلی جائے، کیونکہ اگر جان چلے گئی تو انسان ہم کہاں سے لائیں گے. اور وہ لڑائی میں بھی اس بات کا محتاط رہتے ہیں، احساس کرتے ہیں. لیکن اس شخص نے اتنی بے دردی سے کہ مرتا ہے تو مرے، تو ایسے ہی ہو گیا. تو اب یہ کہ کلام میں یہ لکھا ہے کہ ہمیں بدلہ نہیں لینا، تو بدلہ تو ہم نے نہیں لینا، لیکن جو قانونی کارروائی ہے وہ ہم نے ضرور کرنی ہے. کیونکہ ایک شخص ہے وہ اس زمین کی خاطر، اسے بچانے کی خاطر اس کی جان چلے گی. اب ہم ایسے سوچیں کہ اس زمین کو سنبھالے رکھیں تو ہمیں خود ہی اس زمین کو یا کچھ حصے کو جو ضروری ہے، اگر روپیہ پیسہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسے بیچیں. قانون کی صحیح نہیں، کیس کی صحیح طور پہ پیروی کی جائے، کیونکہ جو قتل کا کیس ہوتا ہے اس پہ روپیہ پیسہ ضرور اور اچھا خاصا لگتا ہے، تو ضرور لگانا ہے. کیونکہ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کلام کی روح سے کہ جو روحیں روحوں کو پہچانتی ہیں اور دیکھتی ہیں، اور بھائی شہباز کی بھی روح دیکھے کہ میرے پچھلوں نے کس حد تک میرے لیے کوشش کی ہے، اور اگر وہ کوشش نہیں کرتے تو پھر کوئی اور بھی اس طرح کا نقصان ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی قبضہ کرنا شروع کر دے گا، جبکہ قانونی کارروائی جو ہے وہ ضرور کرنی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اگر ایف آئی آر تو ہو گئی، لیکن تفتیشی یا وکیل صاحب بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کو کن کن پہ شک ہے، تو آج کل کے دور میں اندازہ نہیں لگانا، کیونکہ اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اور جبکہ وسائل اور جدید دور ہے، ترقی بہت ہے، تو اندازے سے کام نہیں کرنا. ہم تفتیشی کو بھی کہہ سکتے ہیں روپے پیسے کے ذریعے سے، اور بازار میں کمپیوٹر کو، انٹرنیٹ کے جو ماہر لوگ ہیں وہ بھی اس حوالے سے مدد کر سکتے ہیں. کیونکہ کوئی مجرم نہ پکڑا جائے، آج کل اسے نمبر سم کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے آسانی سے لوگ پکڑ لیتے ہیں کہ کون کون شخص اس نقصان میں، اس مسئلے میں ملوث تھا. تو صحیح کھوج ان ذرائع سے لگائی جا سکتی ہے، جس کا استعمال اس مسئلے میں کرنا ضروری ہے. اور پھر یہ کہ پھر میں نے یہ بھی پوچھا کہ آیا اس ڈیرے پر، کیونکہ اس ڈیرے کو ڈاکٹروں کا ڈیرا، ذیشان ہاؤس بھی کہتے ہیں، اور یہ میرے پھپھا جی سب سے بڑے ہیں، ان کی بھی اولاد، پھر 4 اور بھائی ہیں ان کی بھی اولاد، اور اکثر جو ہیں ان میں سے شادی شدہ ہیں، اور ایک جو پھپھا کے بھائی ہیں وہ گجرانوالہ میں مقیم ہے، باقی اسی بڑی حویلی میں رہتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ باقی دوسرے کہاں تھے، تو وہ ساتھ کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کا ہونا یا نہ ہونا ایک ہی بات ہے،
جو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ وہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا. شاید وہ ہوتے تو نہ ہوتا. تو جب کوئی مسئلہ ہو تو جو ہمارے اپنے ہیں ہمیں ان کا ضرور ساتھ دینا ہے. تو یہ نہیں کہ ہم پہ برے وقت نہیں آ سکتا. کسی پر بھی برا وقت آ سکتا ہے. جیسے آندھی کا کوئی نہیں نہ پتہ چلتا, اسی طرح برے وقت آنے کا بھی کوئی نہیں پتہ ہوتا. لیکن جب ہم اکٹھے رہیں اور جو ہمارا خونی رشتہ ہے ہم نے ان کی قدر کرنی ہے. پھر یہ کہ بعض کو میں نے یہ بھی سنا یا میں نے پوچھا آپ گئے تھے کیونکہ ان کی اچانک فوتگی ہو گئی اور اتنا بڑا نقصان ہو گیا. اگر کوئی بندہ بیمار ہو تو پھر اور صورتحال ہوتی ہے, اور اچانک ایک تندرست آدمی اور اس ڈیرے کا کہہ لیں کہ سب کچھ دار و مدار یا پھپھا جی یا بھائی شباز کرتے تھے. اگر کسی جگہ جانا ہے, اگر کسی جگہ ٹیوب ویل خراب ہو گیا یا زمین کے معاملات یا کچھ بھی ہے, وہ یا پھپھا جی جانے تو یا بھائی شباز. ویسے بھی پھپھا جی بڑے تھے خاندان میں, اس کے بعد بچوں میں سب سے بڑے بھائی شباز تھے, تو وہی کرتے تھے. تو اب یہ ہے کہ اب ان کا اتنا خاص شخص اس دنیا سے رحلت کر گیا ہے. تو بعض لوگ کیا, میرے پاس جی جوتی نہیں تھی, میرے پاس کپڑے اچھے نہیں تھے, میں نے جی بال رنگنے تھے, وہ نہ میرے پاس کرایہ نہیں تھا, تو بس جھوٹے جو ہے نا بہانے ہوتے ہی جھوٹے ہیں. اور چاہے آپ کو کسی سے پیسے پکڑنے پڑے یا آپ کو کچھ نقصان بھی برداشت کرنا پڑے, کام سے چھٹی کرنی, ملازمت سے چھٹی کرنی پڑے, تو ہم نے دکھ میں ضرور شامل ہونا ہے. جو رشتہ دار ہوتے ہیں لوگ ان کی ضرور توقع کرتے ہیں اور یہ کہتے بھی ہیں کہ خوشی رہ جائے تو رہ جائے, غمی نہیں رہنی چاہیے, غمی پر ضرور شامل ہونا ہے. تو میں ایک آپ کے سامنے ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ پرانے وقتوں کی بات ہے. ایک چودھری صاحب تھے, تو جب بھی فوتگی ہونی تو انہوں نے اپنی گھوڑی کو ایک نوکر کے ساتھ بھیج دینا, اور لوگوں نے سمجھنا کہ ہاں جی چودھری صاحب کی گھوڑی آ گئی ہے, تو سمجھے کہ چودھری صاحب آ گئے ہیں. چودھری صاحب فوتگی پر نہیں جاتے تھے, اپنی گھوڑی کو بھیج دیتے تھے. ایک دن گاؤں والوں نے سوچا اور صلاح کی کہ جب چودھری صاحب بھی مریں گے نا تو ہمارے پاس گھوڑیے تو نہیں, لیکن ہم بھی چاہے کسی سے مانگے لیکن گھوڑی ہی کسی کو دے کر بھیجیں گے افسوس کے لیے. تو خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ چودھری صاحب ایک دن مر جاتے ہیں. تو لوگ ادھر ادھر سے پکڑ کر گھوڑیوں کا بندوبست کرتے ہیں اور کسی شخص کو بھیج دیتے ہیں افسوس کرنے کے لیے. ادھر اجنبیوں کو اس خاندان والے چودھری صاحب کے خاندان والے دیکھیں اور گھوڑیوں کو ان سے بھی زیادہ وہ دیکھیں اور گھوڑیوں کا ہنہنانا انہیں سنائی دے. تو جو کسی کے پیارے ہیں انہیں خود جانا ہے, جبکہ اس موقع پر بھی ایسے دیکھنے میں آیا کہ جو چودھری لوگ تھے انہوں نے اپنی گھوڑیاں بھیج دیں اور جو چودھرانیاں تھیں انہوں نے اپنے گھوڑوں کو بھیج دیا. تو احساس اپنوں کو ہونا چاہیے. دکھ اپنے بانٹتے ہیں, اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھی یہ توقع رکھنی ہے, نہ تو میں نے رہنا ہے, نہ بھائی شباز رہے ہیں, نہ آپ نے رہنا ہے, ہم سب نے جانا ہے. جو ایسا کرتے ہیں پھر ان کی بھی ایسے مواقعوں پر, فوتگیوں پر گھوڑیاں ہی آئیں گے. خود جانا ہے, ایسا نہ ہو. اور پھر یہ کہ اب جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ سب کچھ جو کرتے تھے کرتا دھرتا اس ڈیرے کے وہ بھائی شباز سمجھے جاتے تھے. وہ تھے بھی اور انہیں مانتے بھی تھے, لیکن اب ان کے بعد ایسے لگتا ہے کہ کوئی نہیں ہے. لیکن ان کی خالی جگہ
کو کیسے پر کیا جا سکتا ہے. جنہیں وہ اپنا سمجھتے تھے, جو اس لڑائی میں بھی ان کے شانہ بشانہ تھے, ان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کھڑے تھے, کندھا ملا کے ان کے ساتھ چلتے ہیں, جو ان کے ہمراز تھے, جو ان کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے, وہ کوئی غیر تو ہے بھی نہیں, وہ ان کے اپنے ہیں, اپنے رشتہ داروں میں سے ہیں, چچا تائی کے بیٹوں میں سے ہیں. تو ہمیں انہیں وہی مقام دینا ہے ایک تو, اور ان اثاثوں میں شامل کرنا ہے. اس گاڑی کو, اس کیری ڈبے کو کھڑا نہیں کر دینا, نہیں, بلکہ اسے استعمال کرنا ہے. جنہیں وہ اپنا پیارا سمجھتے تھے, جنہیں وہ اپنا عزیز سمجھتے تھے, انہی کے ساتھ وہ ساری چیزیں بانٹنی ہے, اور کسی نہ کسی کو ایسا رتبہ اختیار دینا ہے. پھر وہ جگہ تو نہیں لی جا سکتی, وہ کمی تو کہہ لیں پوری نہیں ہو سکتی, لیکن کسی حد تک وہ کمی کم لگے گی, کمی کم محسوس ہوگی اگر ایسا کریں گے. کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے. کوئی شخص آپ کے لیے, آپ کے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہو, آپ کے ساتھ ہر معاملے میں کھڑا ہو, اور اس کی عدم موجودگی میں باقی لوگ اسے اہمیت ہی نہ دیں, تو پھر دوسرے بھی اہمیت نہیں آپ کو دیں گے. اس لیے یکجا رہنے کے لیے اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جو ان کے عزیز تھے, انہیں عزیز رکھتے تھے, ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, انہیں انہی طرح, اسی طرح قبول کرنا ہے, اور کسی نہ کسی کو اس جگہ پہ رکھنا ہے, قبول کرنا ہے انہی کی طرح. پھر خدا کے کلام میں سے جب ہم پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, تو یہ خدا کا کلام ہمیں کہہ رہا ہے, اور یہ ہم زبور 55 میں گاتے بھی ہیں کہ دغا باز سے خونی کدی ادھی عمر نہ پاوے. جو دغا باز ہے, خدا کا کلام کہتا ہے جتنی بھی اس کی عمر ہے, نہ تو اسے معاشرہ قبول کرتا ہے, نہ ہی اس جگہ اس کے ساتھ کوئی بات کرنا پسند کرتا ہے جو کسی کو قتل کرتا ہے. اور پھر خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ وہ آدھی عمر بھی نہیں پائے گا. اور اس سے پہلے یہ ہے خروج کی کتاب 20 باب میں کہ تو خون نہ کرنا, 10 احکام میں سے جو بڑے احکام ہیں, جسے خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھا. خدا نے کہا کہ تو خون نہ کرنا. یہ کوئی جانور کا نہیں, یہ کسی پرندے کے خون کی نہیں بات, یہ انسان کی بات ہو رہی ہے کہ تو نے کسی انسان کو نہیں مارنا. اور اگلے ہی باب میں لکھا ہے, جہاں پر یہ لکھا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ, دانت کے بدلے دانت, پاؤں کے بدلے پاؤں, ہاتھ کے بدلے ہاتھ, وہاں پر یہ بھی لکھا ہے جان کے بدلے جان. اگر تو جان لے گا تو تیری بھی جان لی جائے گی, تو مارا جائے گا, تو واجب القتل ہے کیونکہ تو نے قتل کیا ہے. شریعت یہ سکھاتی ہے, شریعت یہ بتاتی ہے, سکھاتی ہے کہ تو نے بدلہ لینا ہے. لیکن ہم تو اب شریعت کو بھی مانتے ہیں, اور جن باتوں کی یسوع نے آ کر ترمیم کر دی ہے اور انہیں اس طرح بتا دیا ہے, ہم پہ جو لاگو کر دیا ہے کہ متی کی انجیل 5ویں باب میں یسوع نے کہا کہ تو نے اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنی ہے, ان کا بھلا چاہنا ہے. اور پھر رومیوں 12 باب میں لکھا ہے کہ بدلہ لینا میرا کام ہے, انتقام لینا میرا کام ہے, بدلہ میں ہی دوں گا. اب خدا کا یہ کام ہے کہ بدلہ لینا, اور یسوع نے بھی یہ کہا ہے جو تلوار سے قتل کرتے ہیں, متی 26 باب میں, وہ تلوار سے قتل کیے جائیں گے. اگر ہم نہیں کریں گے تو خدا کا کلام جو کہہ رہا ہے ہمیں ان باتوں پہ یقین رکھنا ہے. تو ہم نے بدلہ نہیں لینا, لیکن ہم نے قانونی جو کاروائی ہے وہ صحیح کرنی ہے, وہ تندہی سے کرنی ہے. اور پھر یہ بھی ہے لوکا کی انجیل اور اس کے باب 16 میں کہ غریب لازر ہے, دولت مند شخص ہے, دونوں مر جاتے ہیں, اور اس کی غربت مسیح میں ہونے کو, ایماندار ہونے کو پیش کرتی ہے, اور دولت مند ہونا دنیا دار ہونے کو پیش کرتا ہے.
جب دونوں مر جاتے ہیں، جو دولت مند ہے وہ عذاب میں ہے، وہ عالم رواب میں ہے، جبکہ جو غریب شخص ہے، جو ناسوروں سے بھرا تھا، دنیا میں دکھ اذیت میں رہتا تھا، وہ باپ ابراہیم کی گود میں ہے اور وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. اور جو امیر شخص ہے وہ کہتا ہے کہ باپ غریب لازر کو کہے کہ اپنی انگلی کا پانی میں سرا بگو کر میری زبان کو تر کرے کیونکہ میں عذاب میں ہوں. تو جو روحوں کو پہچانتی ہیں. لیکن آگے سے جواب ملا کہ نہ ہمارے تمہارے بیچ میں ایک بڑا گڑھا ہے، نہ ادھر سے کوئی ادھر آ سکتا ہے، نہ ادھر سے کوئی ادھر جا سکتا ہے. تو روحوں کو پہچانتی ہیں، ایک دوسرے کا احساس کرتی ہیں. اور آگے وہ یہ بھی کہتا ہے وہی امیر شخص کہ کوئی مردوں میں سے اٹھ کر جائے اور میرے بھائیوں کو یہ پیغام دے تاکہ وہ برے کاموں سے، اس زندگی سے جو میں گزارتا تھا اس سے باز آئیں، توبہ کریں. لیکن آگے سے جواب ملا کہ کوئی نبیوں کی، موسیٰ کی شریعت پر ایمان نہیں لاتے، تو اگر کوئی مردوں میں سے بھی اٹھ کر جائے گا تو وہ نہیں مانیں گے. تو خدا کا کلام ہمیں واضح بتا رہا ہے جیسے بھائی شباز اس دنیا سے چلے گئے اور ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس زندگی میں رہتے ہوئے. پھر ہم اس جگہ پر جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو جنت ہے، فردوس ہے، اس میں جا سکتے ہیں. اور مرنے کے بعد ہم پیچھے سے ان کے خاندان والے، ان کے پیارے دوست احباب خیرات کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، وہ بے سود ہوں گی. ہر شخص کا اقرار شخصی ہے اور اس دنیا میں اپنی زندگی میں وہ اقرار کرتا ہے تو اس کے مطابق اس کی جگہ کا تعین ہوتا ہے. اچھا، میں نے ابھی تک اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ جب بھائی شباز کی میں نے یہ خبر سنی تو میں نے کچھ بتانا چاہا، لیکن پھر میں نے کہا کہ اکثر جو رشتہ دار ہیں وہ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، میرے خلاف اتنے زیادہ کیس بھی کیے ہوئے ہیں، تو میں جو بھی بیان کروں گا انہوں نے کہنا ہے اس نے ٹھیک نہیں کیا. تو 2 دن پہلے مجھے خواب آئی. وہ خواب ایسے کہ میں راجہ بازار میں ہوتا ہوں، گرمیوں کے دن ہیں، اور بھائی شباز کو میں نے راجہ بازار میں دیکھا. تو میں نے کہا آؤ پاجی گھر چلیے. تو وہ کہتے کہ نہیں میں نا جلدی واپس جانا چاہتا ہوں. تو پھر میں گھر آ گیا، میں جلدی گھر آ گیا. میں نے امی کو بتایا کہ امی مینوں نا بھائی شباز ملے سن، تے امی نے کہا کہ انہیں کہنا تھا کہ گھر آؤ. میں نے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے نا جلدی واپس جانا ہے. تو امی نے کہا کہ فون کر پوچھ کے کدھر ہے. تو میں نے فون کیا تو وہ کہتے ہیں میں نا موٹر وے موڑ کی طرف جا رہا ہوں. مطلب یہ کہ موٹر وے موڑ سے جا کر بیٹھوں گا اور پھر چوک سرور شہید کی طرف جاؤں گا. تو جب میں نے انہیں فون کیا تو انہوں نے یہ بتایا، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر میں نے خواب میں ایسے دیکھا کہ جیسے میں انہیں نا صدر میں سے نا موٹر سائیکل پر نا بٹھا کے لا رہا ہوں. اس کے بعد پھر ایسے کہ جیسے وہ گھر میں بیٹھے ہیں اور پانی اور چائے پی کے نا وہ کپ رکھتے ہیں، اور پھر امی نے کہا کہ اچھا نہیں، انہوں نے کہا کہ اچھا مامی جی اسلام. تو امی نے کہا اچھا اسلام. تو پھر میں نے ذہن پہ زور دیا کہ یہ تو فوت ہو گئے تھے، آیا یہ فوتگی سے پہلے یا بعد میں؟ تو پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. تو پھر میں نے 2 دن پہلے یہ سوچا کہ میں ان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرور بیان کروں گا. تو ہم سب کو اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن ہمیں اچھی یادیں چھوڑنی ہیں. پھر یہ کہ میری پھپھا جی کے لیے، ان کی بیٹیوں کے لیے، ان کی باجی ان کی مسز شہناز کے لیے، باجی شہناز کے لیے، اور بھائی دلشاد کے لیے،
دعا ہے کہ خدا انہیں تسلی دے اور ان کے عزیزوں کو اور ہم سب کو تسلی دے. ان کے